درود شریف آواز مولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله سبحان الله الحمد لله ذي العزة والمجد والعلا سبحان الله خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى سبحان الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمد المصطفى سبحان الله وعلى آله المجتبى وأصحابه البررة التقى والنقى سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل. سبحان الله. إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بلند آواز نال بالکل کے السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انتہائی محترم اور مکرم میرے محفل صدر اعظم آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب بخاری زید مجدہ، اہل علم، اہل نسبت، اہل عقیدت، اہل محبت، عوام و خواص، اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر اے محفل اے جلسہ منظور سے مقبول فرماوے. تساں کر سے نو ابو آ فرنٹ سے او اتنا آ کریم بخش ابھی تک سامنے میلادی تھا اقبال دے ابو بیٹھی شاباش. سارے بھائی اور سارے عزیز جناب ڈاکٹر لیاقت حسین صاحب آج تو کچھ عرصہ پہلے این بابرکت تقریب سید دا آغاز کیتا ہے. آغاز تو ان کے آج این سال دی پاک محفل تک
ہر سال انہاں دا محبت بھرا حکم ہوندا ہے اور انہی تعمیل دے اندر اور ایفاء عہد واسطے یہ نیاز مند بھی حاضر ہوندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کچھ مشاہدے دی وچ آئے وہ بلا کم و کاس بغیر کہیں افراط و تفریط دے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھساں چونکہ قرآن مجید دے کچھ نصوص قطعیہ دی روشنی دے اندر اور احادیث طیبہ دے مضمون دے مطابق ذات امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات امام الاولیاء خیبر کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ انہاں دے وچ کمال قرب اور کمال اتحاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اگر ادو تے حوالہ جات نقل کرنا تو میرا ایک ٹائم صرف حوالیاں دی وچ گزر ویسی کہ دے متعلق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرمایا ہے, حضرت مجدد الفسانی نے کیا فرمایا ہے, صاحب روح المعانی نے کیا فرمایا ہے, شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی نے کیا فرمایا ہے, قبلہ عالم تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ نے کیا فرمایا ہے. میں اگر صرف کتاباں دے نا تے حوالے گندا ونجا نا میرا وقت موک ویسی. میں خلاصہ عرض کیا کرے نا نور دے سفر تو گھن کے نور دے سفر تو گھن کے عالم ارواح دے پند تو گھن کے این عالم اجسام اور عالم اشباہ دے اندر جلوہ گر تھیون تک ذات مصطفیٰ اور ذات مرتضی دے اندر کمال قرب سبحان اللہ کمال اتحاد اور کمال اتصال ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کا اشارہ میں اتوں کی ونجا کہ آیت مبہلہ دے اندر جتا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ہے. سبحان اللہ جی. اتا انفسنا دے وچ کملی والا محبوب جناب حضرت علی کو اپنے نال گھن کے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کو معلوم تھیا کہ نفس مصطفیٰ یعنی ذات مصطفیٰ اور ذات علی المرتضی یہ وقت وقت الگ نہیں بلکہ یہ ہکو جلوے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احادیث طیبہ دے پاسے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینتہین بنو ربیۃ او لابعثن علیہم رجلا کنفسی. فرمایا بنو ربیہ کو یہودیاں کو چاہیے کہ بندے دے پتر بنے نے شرارتاں تو باز آ ونجن, یہ منافقتاں تے سرکشیاں تے بدنیتیاں چھوڑ دے میں ورنہ انہاں دی گوش مالی کی تے انہاں دا کن مروڑن کی تے انہاں کو سدھا کرن کی تے سرکار فرمایا میں اس شخص کو بھیجے سا کنفسی جیڑا میری ذات دی طرح ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سورت برات دیاں سورت توبہ دیاں آیتاں آئین تا ابتدان میرے محبوب علیہ السلام نے امیر المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے انہوں کو امیر الحجاج بنا کے سرکار نے بھیجے سن 9 ہجری دے اندر. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حالے رستے دی وچ ہیں حضور نے جناب حضرت علی کو پچھو روانہ کیتا ہے کہ علی بن کے ابو بکر کو میرا پیغام دے میں امیر الحجاج تو حاجیاں کو حج تے پڑھوانا ہے خطبہ تے دے میں لیکن یہ آیتاں میرے حوالے چ کرو اے قریش مکہ کو تے لوگوں کو میں سن ویسا کیونکہ میں کو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب او جڑا مشرکین مکہ نال معاہدہ تھیا ہے صلح حدیبیہ دی شکل دے اندر وہ معاہدہ تھی دے ختم او دے ختم کرن واسطے جیویں کرن کیتے تساں آپ ہاوے ایویں معاہدہ ختم کرن واسطے یا تساں آپ ہوو یا او ہووے جڑا تہاڈی ذات دا قائم مقام تہاڈے گھر دا فرد ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات. سبحان اللہ. ای واسطے آپ نے فرمایا کہ علی اے ایتا تے سنانا اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی فرماویں انا وعلی من نور واحد میں تے علی ہکے نور دے وچوں ہیں
کتنی سرکار فرمائیں ان الناس من شجرۃ شتى انا وعلی من شجرۃ واحدۃ. سرکار فرمائیں لوگ مختلف درختاں دیاں شاخاں دے وچوں ہیں، میں تے علی ہک درخت دے وچوں ہوں. کتنی سرکار فرمائیں یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو میرے وچوں ہے میں تیرے وچوں ہوں. کتنی سرکار فرمائیں یا علی انا وانت ابوا هذه الامه، اے علی میں تے تو اسدو ہیں یہ امت کے بابے ہیں ایمانی رشتے نال. کتنی محبوب علیہ السلام فرمائیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا دے وچ بھی میرا ویر ہے تے آخرت دے وچ بھی میرا ویر ہے. یہ سارے فرمان کملی والے دے پلتی مار میں میرے پتر پلتی مار میں شاباش ادب نال. کتنی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ان ارشاد فرمائیں کہ علی منی بمنزلت رأسی من جسدی. سرکار فرمائیں علی دی حیثیت مقام تے منزلت میرے نزدیک ایویں ہے جیویں میرے سر دا مرتبہ ہے میرے جسم دے نزدیک. جیسے سرکار فرمائیں علی منی بمنزلتی من ربی. سرکار فرمائیں علی دی منزلت اور مقام میرے نزدیک ایویں ہے جیویں رب دی بارگاہ وچ میرا مقام ہے. یہ ساری حدیثاں اہل سنت دی کتاباں وچ موجود ہیں. اوویں اگر کہہ دی اکھ دے اوتے خارجیت ناسبیت یزیدیت دے پڑوال آئے ودے ہونے یا اہل بیت دی دشمنی آل نبی دے بغض دی چھاں آئی ودی ہوئے یا موتی آیا ودا ہوئے تے ان کو نظر نہ آئے تو ان دی اپنی قسمت ساری حدیثاں اہل سنت دیاں معتبر کتابیں موجود ہیں. نتیجہ تن میں عرض کرا کہ ذات مصطفیٰ اور ذات مرتضی چونکہ انہوں نے کمال قرب کمال اتحاد. ہوں میں تقریر کر کے لگا ویسا بعض سارے سیدھیاں سادیاں لوگوں کو بعض بندے انگل لے سے انہوں دی دھار دھار تھی سی. میں آدھا ہوں انگل دے علاج ہی جڑی پرلیاں لاؤنی ہے میں آپ کی تھی بنیا. اگر کوئی آکے بھی یہ جڑا کملی والے دی ذات نال جنا کمال اتحاد ہے تو خلیفہ بلا فضل کیوں نہیں بنے دے وچ اترائے پاڑے کیوں رکھ دے ہو فاصلے کیوں رکھ دے ہو. بھئی نے سیدھا سادہ جواب کہے ہے اگر اللہ سمجھن والی اکھ دے وے میرے کملی والے دی حدیثاں سے قرآن جی میں گواہ ہے کہ حضور اللہ دے نور دی پہلی تجلی ہے. اللہ دے نور دی پہلی تجلی ذات مصطفیٰ ہے. اللہ دے نور دی پہلی تجلی حضور دے نور چوں ساری کائنات بنی ہے. لیکن اللہ نے وچ 1,23,999 نبی دا پاڑا کیوں رکھا ہے 6 گھنٹے کیوں بھیجے. سمجھ آ گئی ہے کوئی تھا کہ 1,23,999 کم و بیش یہ نبیوں کے بیچ فاصلہ کیوں رکھے تھڈو اپنے کملی والے کو اپنا نبی بلا فاصل بنا کے کیوں نہیں بھیج چھوڑا. اتھا ہی راز ہے اتھا ہی راز ہے. اتھا میرا کملی والا آخر تے آ کے حضور دی شان ظاہر تھی یہ ہو والا اول والا آخر ہو اے نور دی وچ اول ظہور وچ آخر ہے انو ہی ہے تے انو ہی ہے. ایویں جناب علی دا چوتھے نمبر تے آمنا علی دی ہو والا اول والا آخر ہو دی شان ظاہر تھی ہے کہ جناب تجلی ہے نور دے اعتبار نہ اول خلافت دی وچ آخر ہے. اتھا میرے کملی والے آ کے نبیاں دی نبوت کو مکمل کیتا ہے. اتھا میرے پیر علی نے آ کے خلفاء دی خلافت کو مکمل کیتا ہے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اتھا میرے کملی والے محبوب دا آخر دے آمنا پچھلیاں 1,23,999 نبیاں دی تصدیق ہے کہ وہ سچے ہیں. اتھا جناب علی دا چوتھے نمبر دے آمنا نبی دے پہلے 3 یاراں دی خلافت دی تصدیق ہے.
رہ گیا خلیفہ بلا فصل ہونا، میں جناب علی کو خلیفہ بلا فصل ہی منے نا، لیکن وہ خلافت باطنی، وہ خلافت روحانی، وہ خلافت ولایت ہے، وہ خلافت روحانیت ہے، یہ جڑی خلافت علی منہاج النبوت ہے، امور سلطنت، امور ریاست، نبیاں والی دین کی دیونا، جہاد کرنا، ملک دا نظام چلاونا، خطبے دیونا، انصاف قائم کرنا، دشمنوں کو سزاواں دیونیاں، عدل قائم کرنا، اے جڑی خلافت ہے ایدی وچ صدیق بلا فصل ہے، وہ خلافت وچ میرا پیر علی بلا فصل۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ گل سمجھ آنی پئی ہے کوئی نہ؟ میں قربان ہوئی ہوں، کیونکہ ذات مصطفیٰ کے ذات مرتضیٰ کو کمال قرب مستے جتنا وقل جاء الحق تو مراد میرے کملی والے کی ذات ہے، اتنا نال جناب علی بھی موجود ہے۔ اللہ فرمائے محبوب فرما دے حق آیا باطل گیا، بے شک باطل ونجن والے۔ یہ آیت کریمہ کو جلے دائیں بائیں سجے کھپے ہوشیاری نال سمجھداری نال اے اکھی تے دو اے اکھی کھول کے دے دے ہیں تو ملے محسوس چیزیں کہ مکہ فتح تھا، مکہ فتح تھا، میرا کملی والا فاتحانہ شان نال سرکار داخل حرم ہوئے، مسجد حرام میں بھی داخل ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام نے تھے کعبے دی وچ تے کعبے دی انو تقریباً کم و بیش 360 بت قریش مکہ نے رکھے ہوئے، ایک دی پوجا فجری کریں دن، باید سجدہ شامی کریں دن، ٹکر ایدے کول منگ دن، بچڑے اودے کول منگ دن، میدے کول منگ دن، دشمن دو تے فتح اودے کول منگ دن، سویرے ایدے کو جھک دن، شامی اودے کو جھک دن، لات منات عزا حبول مختلف قسم کے بت دن، معبودان باطلہ انہاں رکھے ہوئے۔ میرے محبوب علیہ السلام جلے ڈٹھا ہے نا، سرکار نے فرمایا اج دا بھی حالت ہے جن وچ خالق کائنات نے میرے کول ڈیوٹی گھننی ہے، ای کعبے کو بنا کے اللہ دی عبادت واسطے، وحدہ لا شریک لہ دی عبادت واسطے میرے دادے خلیل نے میری آمد کی تے منگی ہے دعا، بل مینا تھی یہاں میلاد، میرے میلاد کے کعبہ ہی جھکا کہ بت بھی منہ دے بھر ڈٹھے ہیں، لیکن او ہاں میرا آمن ہونے میرے کعبے کو بسامن، فرمائے میں بھی آواں تے یکے چودھری تے ملک تے خان تے مہر تھکن تے ٹھیٹھن تے پھنی ہور یکے بھی اپنی اپنی جہادوں تے براجمان ہوویں، کیا بات فرمایا محمد دے آمن دی چا سبد نہ آئی نا، اور میرے کملی والے انہاں کو تروڑن شروع کیتے، ایک روایت کے مطابق سرکار دے ہاتھ وچ چھڑی، بئی روایت کے مطابق سرکار دے ہاتھ وچ تیر، محبوب علیہ السلام بت توڑے کیویں ہیں پوری تسلی نال سنا ہے، کیا بات خود اعتمادی نہ سنا ہے، حضور نے کہیں بت کو ہاتھ نہیں لایا، کہیں دی پچھی کو نہیں نپا، کہیں دے کن کو نپ کے وہ لت دے بھر چاہ کے نہیں سکتا، کہیں کو خطی دے بھر نہیں سکتا، وجہ کیا ہے حضور لامن ہاتھ اے ہن بت انہاں دمجنے جہنم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم وقودها الناس والحجارہ، انہاں دمجنے دوزخ دی بھائی محمد دا ہاتھ بھی لگے جوال بھی دوزخ دے بھی جہاد بھی جونجن بل دستے ید اللہ دی اعزاز دے عزت نہ تھئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میرے لجبالی واسطے ہاتھ نہیں لایا تاکہ یہ نہ ہوگا میرے ہاتھ ہی لگے دوزخ دی وچ ونجن۔ معلوم تھیا قبلہ و کعبہ بیت المقدس مولانا کریم بخش مظہری ادام اللہ ذلک علینا، توجہ فرما ہے، معلوم تھیا میرے کملی والے دے جڑی شے کو ہاتھ لگے وہ دوزخ وچ نہیں مان سکتی، خود کو ہاتھ ہی واسطے نہیں لایا کہ دوزخ وچ کیویں ویسے تے جی نے ہاتھ اتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اسی تے ول ول کیتی ہو سی تے رج رج کیتی ہو سی کئی دفعہ کیتی ہو سی، انہاں واسطے آپ سوچ گھنے انہاں بارے تو کیا وعدہ ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار ہاتھ نہیں لیں دے بت ترنے دے کی میں سرکار دے ہاتھ میں چھڑیے یا تیر جیڑے بت دے متھے دو اشارہ کرے دے یہ زبان نال پڑھ دیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا جے دے متھے دو اشارہ کرے دے وہ خطی دے بھر ڈھانڈ ہے جے دی خطی دو اشارہ کر کے یہ آیت پڑھ دے وہ متھے دے بھر ڈھانڈ ہے وہ تڑدے آمین جاء الحق معلوم کیے جو مصطفیٰ حق کے بے شک کیا بات یہ مصطفیٰ حق کے جیڑا آیا تے باطل بھیجتا پہ شرک مکدا پہ خود تڑدے پہ یہ مصطفیٰ حق کے جال حق سبحان اللہ کیا بات مسعود اگلی گال کو سمجھنے نا سلیمان حاضر صاحب توجہ کو حاضر کرے سو تو کو داڑھی سمجھ آتی انشاءاللہ کہ میرے محبوب محبوب یکے نہیں توڑے سرکار نے کچھ بت بچا چھوڑے کچھ بت بچا چھوڑے یکے نہیں توڑے تو سوچیں دے بیٹھے ہو ذہن دے سوچیں دے بیٹھے ہو سنو کو کیوں بچا چھوڑے کیا انہاں بتاں کو این آر او مل گئے کیا انہاں بتاں نال کو ڈیل تھی گئی یا کوئی ڈھیل تھی گئی کیا بات ہے کیا انہاں کو میثاق جمہوریت کا فائدہ بھی مل گیا کیا بات کیا ایک خلائی مخلوق سے منظور نظر ہے میں تیری چپ تو صدقے سے میری جرت نال بولن تو صدقے سے تیرے پچامن تو قربان انہاں کو کیوں بچا چھوڑے ایک کو لاڈے لے نہیں کوئی بت میرے مصطفیٰ لاڈے لا کوئی نہیں باری ندیام نہیں ہے لیکن ذرا انہوں تھوڑی سی درمیان دی وچ میں دل چاہیے کہ حکمت دیتا باری آمنی ہے ایواں وارے وارے نال کہیں کوئی بنا میں جاندا پئی کوئی آشیانے جاندا پئی کوئی جیلی اکاؤنٹ دے وچ آندا پئی واہ واہ کیا بات ایک ایک کر کے آپریشن یکیاں دا تھیندا ہندے دل دے وچوں مدیاں نکلدیاں آندیاں دعا کر یکیاں نکلن تاکہ تیری بجلی دے بل تلے آویں تیلاں دے ریٹ تلے آویں تیری غربت ختم تھی وے جے مارا آوی تو اونچی آمین آکھ دی تقریر کر تو میں تقریر کر ویسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ انہاں دا نعرہ آوے تھوڑی دیر تھی گئی دیر دی وچ حکمت کیا ہے میرے کملی والے نے ہاتھ روک کے دے کچھ بتاں کو بچا چھوڑے صحابہ حیرت نال چہرے مصطفیٰ کو رہ دن خیر ہو گئے یہ درمیان دے وچ کیا کوئی نویں جے آئی ٹی بلٹی ہے اللہ اکبر ہائے 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 ایک ہی میں بچ گئے اتنے تک نگاہ مصطفیٰ میں اٹھی ہے میرے کملی والے نے اپنے نگاہ دے جام نال سیراب ساریاں کو کیتا محروم کہے کو نہیں کیتا لیکن نگاہ مصطفیٰ آ کے ٹکی اٹھائیے اون چہرے دوتے جیرے چہرے کو دیکھنا عبادت جے کو ان نظر الى وجہ علی جن عبادت دا اعزاز ملا ہوئے جے کو ان نظر الى علی جن عبادت دا اعراض ملا ہوئے چہرے مصطفیٰ آ کے ٹکیے اون چہرے دے اوتے نگاہ مصطفیٰ کیڑا چہرہ اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو بھئی حدیث پاک سن بھائی بنجا میرے بارے دائیں بائیں بندے کر نہیں ودے رہے بھی صرف شیر پڑھ دیں میرا ہر شیر ببر شیر ہو دے عام شیر نہیں ہوتا ان کی پشت دوتے یا اللہ دا قرآن ہو دے یا نبی دا فرمان ہو دے سبحان اللہ اگر انہیں کہیں پہ سورے کو شیر پڑھن دا دانا آوے تو پیچھے میرے کو سڑے آتے انگور اچھے دیا کھٹے دیوے کیا بات انہیں کو تکلیف تھی تو مجھے تکلیف خدا مار سکتے میں نہ مار سکتا شیر تو پہلے حدیث سن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في حلمه والى يحيى بن زكريا في زهده والى موسى بن عمران في بطشه فلينظر
فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. سرکار فرمائے کہ کہندہ ارادہ ہوئے میں حضرت آدم دا دیدار کراں اون دے علم سمائے، حضرت نوح علیہ السلام دا دیدار کراں اون دی فہم و بصیرت سمائے، حضرت ابراہیم دی زیارت کراں انہاں دے علم کے حوصلے سمائے، حضرت یحییٰ ابن زکریا دا دیدار کراں اون دے زہد و تقوی سمائے، حضرت موسیٰ ابن عمران دا دیدار کراں اون دی قوت بازو سمائے جیڑی ہک تھپنا اسرائیل دی اکڑ سٹھے، کیا بات، ایک تماچے دے نال ایک ظالم کو سکا کے سٹ گھتے. اگر کہندہ شوق ہوئے حضرت موسیٰ دا دیدار کرنا ان دی قوت بازو سمائے. سرکار فرمائے نہ او رولے نہ او بھولے نہ او پریشان تیوے آوے ہکے میرے ویر علی کو دیکھے پانچ نبیاں دا بھی تے انہاں دی شانہ دا دیدار ہکی جا دے کٹے دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اون چہرے جو تے نگاہ مصطفیٰ ٹکیے جڑے ہک چہرے چوں سرکار فرمائے پانچ نبیاں دے دیدار دی چس آسے وچ، پانچ نبیاں دے دیدار دی لذت آسے وچ. صرف نبیاں دا علیہ السلام دیدار نہیں، انہاں نے صفتاں سمائے، انہاں دی کوالٹی سمائے، انہاں دی اوصاف حمیدہ سمائے. نگاہ مصطفیٰ چہرے پاک علی تے ٹکیے. سرکار فرمائے اذنو یا علی، اے علی ذرا قریب ہو. علی قریب آئے، ہاتھ جوڑ در دیجی حکم سرکار. میرے لجپال محبوب فرمائے علی یہ کچھ بت بچ گئے، کچھ بت بچ گئے توڑنے. جناب مولا کائنات علی اب کی لجپال انہاں کو کیوں بچائے ہوئے؟ سرکار فرمائے ذرا اچھن. اللہ اکبر، ہاتھ تو اچھن. جناب علی تبسم فرمائے، یہ ادب نال ہاتھ جوڑ کے بتلے دیکھنے لگ گئے، منہ کچھ نہیں بولے. میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. علی مسکرائے، مسکراہٹ دا معنی اے ہا لجپال ادب نال عرض کران چند کو ڈھیر اچھے تک کوئی نہیں. کالی مکہ دی نگری تے کھڑ کے اے انگل دی تڑوکی دیتی ہے تے چند ترٹ کے قدم چ دھوں دیا ادھا ٹوٹا انہوں لگا گیا ادھا انہوں لگا گیا تے آج اے اچھے زبان نہ کوئی عرض نہیں کی، صرف تبسم کر کے ادب نال ہاتھ جوڑے عرض کی سونا اگر اچھے میں علی نوکر حاضر ہاں میرے مونڈیاں تے چڑھاؤ آپ تروڑو چاہ. پہلے علی مسکر ہے، اگر اجازت دے ہوتا آپ چھوڑا ہوں نبی مسکر ہے. علی دی مسکراہٹ دا او مطلب اہل عشق نے سمجھے، نبی تے تبسم دا اے مفہوم اہل عقیدت نے سمجھے. وعدن نبی مسکرا کے گویا اشارہ کیتے علی یہ صرف بت توڑنے ہو میں رہا دھیر اچھے کائنن میں تو زمانے کو ایک تیری شان دکھام رہی ہوں، تیرا مقام دکھام رہے کہ مسئلہ سمجھام رہے جو تو کعبے چ کیوں جمیا ہمیں. زمانے کو مسئلہ نہ سامنے کہ تو کعبے چ کیوں جمیا ہمیں، تیری ولادت کعبے چ کیوں تھئی ہے. اے علی صرف بت نہیں توڑنے، زمانے کو مسئلہ سمجھانا ہے. اے علی اج نظام اور بھی اتھیندا ہے، اج تیریاں موٹیاں دوتے میں نہیں سوار تھیندا، اج میں امام الانبیاء جو موٹیاں دوتے اے علی تو سوار تھا. اور یاد رکھا ہے خالی گل نہ سمجھا ہے، میں درس و تدریس کی دنیا دا بندہ الحمدللہ. امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی خصائص علی اٹھا. امام نسائی جنہیں 6 معتبر کتابہ صحاح ستہ اہل سنت کے درسیات پڑھائے میں جن حدیث دیا انہوں نے بھی چونکہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ دی سنن نسائی انہوں نے خصائص علی دوتے کتاب لکھی ہے. وقت ہو گیا تے گوڑا سامہا کہ یہ کتاب انہوں نے شہادت دا باعث بنی ہے. جی المحدثین دے اندر بخاری شریف کی ابتدا دے اندر
اور نسائی دے تمام تشریحات اور شروحات دے وچ لکھا ہے کہ امام نسائی کو شہید کہیں کیتا کیوں کیتا نے دمشق دی جامع مسجد وچ جوان کو زخمی کیتے نے کہ مکے دے رستے فوت ہیں صفات مروہ دے وچ دفن کیتا گئے جرم کیا ہے علی دی فضیلت دی کتاب لکھی شامیاں نے یزیدیاں نے بنو امیہ دیاں حشامدیاں ناصبیاں نے ان جرم دے اندر مکھی تے لتا مار مار یہ بٹھڑے نبی دی عاشق محدث کو شہید کیتا ہے یہ علی دی تاریخ کی کتاب لکھی ہوئی سادے شام والے امیر دی تاریخ کی کتاب کیوں نہیں لکھی اللہ اللہ امام نسائی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں پاک علی دے خصائص لکھنا خصوصی شانہ اندھے پاک ہوتا ہے کہ اے علی دی خصوصیت کملی والے محبوب دے مونڈیاں تے چڑھنا اے علی دی خصوصیت صعودہ علی منکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے روحیں مونڈیاں دوتے لد رکھ کے چڑھنا ایک کملی والے دے ویر علی دا اعزاز ہے خصوصی شان ہے حضور فرمائے علی زمانے کوئی منظر دکھاونے تے کو موٹھیوں تے چامنے سارے دے دیکھنے تاکہ تیری شان دا پتہ لگے علی وقت ایک جملہ تقیبلہ شاہ سے بھی تو کو کئی باری سنوائے ہو سی الامر فوق الادب حکم ادب دے اتو ہوندے جیلے نبی حکم کیتا ہے پہلے تے جناب علی سوچیں دے کھڑے ہیں کہ اوندے مونڈے تے میں پیر رکھاں جیڑا عرشاں دوتے نالائن سمیت گئے عرش تلے تے جیڑی نالائن ہوتے میں اوندے مونڈے تے لیکن جیلے سونے حکم لیتا ہے وقت علی دیر نہیں کی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے مجبوریاں میرے حالات کی میں کو حالات اجازت نہیں منہا میں کو فرصت فراغت ہوئے ہا میں تے کو ایک گنڈ کھول کے سمجھا ہا لیکن تیجی جہاتی بولے نہ بیٹھا چوتھی جہاتی حلے بجنے تی تو 1.5 گھنٹے دا سفر میں کر کے بجنے تے بولنی شام تو بعد رات دا جلسہ دے تے حکم ہر پاسوں سیدہ دا من نہیں بتا سیدہ دی حکم دیتا ہے میں انتے وینا یہ انتے وینا شکر ہے کہ زندگی آلے نبی دی حکم دی تعمیل پہ گزرتی اتنا جناب مولا کائنات انکار نہیں کیتا لیکن ذہن وچ رکھیں ایک مقام بھی آئے جتھا جناب علی نبی دے حکم دے باوجود بھی حکم تے عمل نہیں کیتا رو کے تلے چہرہ کیتے رو کے چہرہ تلے کیتے نے چاہ حکم دو تے عمل نہیں کیتا اور حکم دو تے عمل میرے کمپنی والے آپ کیتا سلو نامہ حدیبیہ لکھی نا توجہ پوری رکھا ہے انہاں بالا کو بچاؤ میرے جلسے سلو نامہ حدیبیہ پہ لکھی ہے انہوں سہیل بن عمر آیا بیٹھے مشرقین مکہ دی طرفوں انہوں کاتب میرا پیر علی سلو نامہ لکھی دیا پہ یہ سلو نامہ کہندے درمیان ہے محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ دے درمیان ہے جلے جناب علی نے لکھے نا جی وہ جڑا مشرقین مکہ دا نمائندہ آیا بیٹھا ہا بول پہ وہ کہ لفظ رسول اللہ کو سنے منے دے اگر ہی کو منو ہاں تا جھیڑا کیا ہا اگر محمد کو رسول اللہ منو ہاں تا جھیڑا کیا ہا اصلا رسول اللہ نہیں منے دے اتھلی کو محمد ابن عبداللہ میرے کملی والے محبوب فرمایا علی لفظ رسول اللہ مٹا چھوڑ میں جھیڑا بدھامن والا نا میں جھیڑا مٹامن والا رسول اللہ دا لفظ مٹا جناب علی دیا کی جہن جا گئی ہے علی چہرہ تلے کی تیچا رو کے عدب نال نگاہ مند نال ہنجمہ نال کیجئے سونا لفظ رسول اللہ علی اپنے ہاتھ نال کیویں مٹاوے میرے کملی والے محبوب فرمائے اچھا حضور نے آپ لفظ رسول اللہ کو مٹا کے اتھا ابن عبداللہ لکھے جا اور اگلا جملہ میرے نبی دو سنے ہاں تھرسیہ میں کتابوں کے حوالے دو ذمہ دارا سرکار نے جیرے علی دیا کہ جہاں جی رٹھی میرے نبی فرمائے علی ایک ٹائم ضرورت بھی میں حاصل ایک واقعہ تیرے نالی میں تھی سی ایک زندگی جو وقت آسیا ایک ٹائم آسیا انہیں مارتے
تے کوئی ایک گل یاد آسی بس وقت گزرتا رہ گئے علی پاک کی خلافت شروع تھئیے شام والیاں نہیں منی انکار کیتے نے جنگاں تھیاں رہی جنگ صفین تھئیے مسئلہ تحکیم آ گئے ایک حکم انہوں بنے پھر حکم انہوں بنے لکھو تحکیم نامہ بھی فیصلہ تھیوے وہ تحکیم نامے دے اندر ہون لکھی نہ پائے حضرت عبداللہ ابن عباس لکھن والے اتھا محمد پاک دا پتریر ہی لکھن والا اتھا ہی علی دا پتریر لکھن والے لکھ دے پہن کہ اے تحکیم نامہ اے معاملہ علی امیر المومنین اور امیر شام حضرت امیر معاویہ دے درمیان ہے جلے امیر المومنین دا لفظ میرے پیر علی دے نام لکھے نے پرلے بول پہ انہاں کہ جے امیر المومنین منو ہاں جنگا کی ہاں جے علی کو امام منو ہاں امیر منو ہاں لڑائیاں کی ہاں امیر المومنین لفظ مٹاؤ میرے پیر علی دی حق جہن جا گئی ہے علی رو کے فرمائے عبداللہ ابن عباس اللہ اکبر لفظ امیر المومنین مٹے نہیں یا میں آپ مٹے نہیں یا میں آپ مٹاؤں میں کو میرے مخبر صادق غیبان دا علم جانن والے محمد کریم نے پہلے جسایا اتھا لفظ رسول اللہ دے رولے اتھا لفظ امیر المومنین دے رولا ہو سی اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام میں قربان جاؤں میں گھل کو تکمیل دے قریب کرے نا میرے کو زیادہ گنڈی کھولن دا ٹائم کوئی نہیں میرے محبوب علیہ السلام فرمائے علی آ میرے موڑیاں تے سوار تھی انہاں بتاں کو توڑ زمانے والیاں کو تیری شان دکھاونی ہے جناب علی کملی والے کے پاک موڑیاں تے سوار تھے جناب علی نے بت توڑن شروع کی ایک ٹوٹا بیا ٹوٹا تڑتے ہیں کھاندے ہیں کچا تھینیاں ہیں میرے کملی والے محبوبی میں جناب علی دوتے سبحان اللہ نگاہ چاہ کے رکھتے سرکار فرمیلی کیسا محسوس ہو رہے ہے کتنا اونچا آیا تھا جناب علی تو بنا لے کر کے سونا جے اے ہاتھ ای کرانا آسمان دا ایک کنارہ نہ پیاواں جے اے ہاتھ ای کرا آسمان دا ایک کنارہ نہ پیاواں انہیں کو لیٹ کے تلے بھکا چھوڑا اگر اجازت دیو سبحان اللہ اتنا اونچا آیا کھڑا پتر گئے جناب علی چھلانگ ماری ہے تلے تشریف گھنے مسکران دیکھنے سرکار فرمائے علی کیوں مسکرائیں عرض کی دی سونا اتنی اونچائی تو اتنے تلے آیا ست لگی کوئی نہیں چوٹ لگی کوئی نہیں محسوس ہی نہیں تھیا سرکار فرمائے علی محسوس کی میں تھی وہا چڑھامن والا محمد مصطفیٰ لہامن والا جبریل امین رحمت للعالمین چڑھاوے جبریل امین لہاوے چوٹ کیسی اور تو سجے نہ لگا اسے کہ میرے علی پتروڑن علی پت شکاندے لیکن اتنا کے پاس بنیاں دی سوئی پھنس دیئے میں کہا ابو دی کر دیئے یہ تو بہوں بات دا واقع ہے علی سب تو پہلا اسلام دا پت شکاندے اٹھا شرع کا خسائے سے علی اٹھا کے دے محدثین کو پڑھ سیرت نگارہ کو پڑھ یہ تو ہوں میں لے دی حالے جلے مکہ فتح تھا حالے ہجرتی کوئی نہیں تھا حالے میرے علی تو بچپنا میرے کملی والے تازہ اعلان کیتا ہویا ہاں رسالت تا میرے پیر علی فرمن ہکری مار فجر نال میں سویر دا ٹائم تو پھٹتی پئیے پورا سوچلا کوئی نہیں تھیا کیونکہ علی رہ دے میرے کملی والے دے کول سبحان اللہ رہ دے میرے نبی دے کول ہیں حضور دے کول تربیت باقی نے سرکار فرمائے علی میں عرض کی دے جی آقا فرمائے نے میرے نال آنا جلے کملی والے میں کو نال لائے حضور میرے مونڈے تو تے پہنچ رکھیے سرکار این بھی دے دے ہیں میں عرض کی جی آقا کے کو دے دیا میں سرکار فرمائے میں دے دھانا یہ اج تے کو تے میں کوئی مکہ دا مشرک تے نہیں دے دھانا کوئی کافر تے نہیں دے دھانا سونا کو نمی گانے سرکار فرمائے جی کم یوں جھکڑ پہ میں
آج کام ہی اونچیاں کرن پہ ویندی ہے سونا کیا کام ہے فرمایا میرے نال رہا جناب علی کو نال لا کے میرا کملی والا کعبے ہے میرے کملی والے فرمایا علی دیر نہ کر جلدی جلدی میرے مونڈے تے پیر رکھ کعبے دی چھت ون اے جڑا انہاں دا بڑا بت لگا کھڑے پتل دا بنا ہویا جے پیر کعبے دی چھت دے وچ وڑے ہوئے اے علی ذرا کو پٹ کے تلے بھگانا کو پٹ کے تلے بھگا میرے ہاں تھا جناب علی عرض کرے نے سونا حکم دی تعمیل تھی سی دیر نہیں تھی پیر رکھے چھت دے گئے ایویں ہلائے عرض کی سونا ہی دے پیر تب پکے پتھراں دے نال مثالا لا کے چھت دے وچ پاتے ہوئے سرکار مسکرا کے فرمائے علی ذرا ایک باری اللہ دا نام گن کے میں ہلا تو صحیح ایک باری اللہ دا نام گن کے ہلا تو صحیح میرے علی نے ہاتھ لا کے ہلائے اندے دوہے پیر تلو نکلے ہیں رتی مار بھائی سرکار دی خدمتی حضرت علی عرض کی سونا ہون کیا کرنا ہے فرمایا کو تلے بھکا علی خیال کی تے پتل دا بنا ہوئے تلے بھکا منڈال کیا تھی مڑے لیکن حکم مصطفیٰ ہے علی فرمیند نے تلے بھکائے کڑنگ دی آواز آئیے نیویں اندے نکے نکے ٹوٹے تھی گئے جی میں شیشے دا بنا ہوا ہو ٹوٹ گئے سرکار فرمیلی دیر نہ کر جلدی 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 آ میرے مونڈے تے پیر رکھ تلے لہیا حضور میں کو مونڈے تے پاتا ہے اپنی بغل اور سرکار ہی بھی دے دے علی کو واپس گرنا ہے حضرت علی فرمیند نے اون بھار کملی والے محبوب میں کو نال لا کے میرے کو لوں کعبے دی چھتا لا انہاں مشرکین مکہ دا بڑا چودھری جو رہا کو تڑوایا ہمیں اے فتح مکہ پاس دیے علی اون ویلے پوت شکن بڑے حالے جنا مکہ فتح ہی نہ تھی نعرہ تکبیر کامل ولی تھی نکتہ بیان کی تھے اور راز کیا تھا راز یہ ہوتا تھا جناب پاک علی دا کعبے دی وچ جمع علی دا مولود کعبہ ہون علی دی کعبے وچ ولادت تھی من گئی ہو راز تھا کہ جناب علی نے کعبے دی جمع دا جڑا قرض ہے نا وہ جڑا ادھار ہے جناب علی ہی میں لہا رہا کیونکہ توہاں دی آمد دے اتے سبحان اللہ عقیدت نظرانہ پیش کی تھی کھڑا یہ بڑا لجپال گھر ہمیں یہ صرف نظرانے گھن کے رکھ دے نہیں چاہ یہ ادھار لہنے ہونے ہمیں دعا دی شکل اچھ لہا میں سبحان اللہ ہمیں نگاہ دے رنگ اچھ لہا میں ہمیں توجہ دے رنگ اچھ لہا میں یہ اتنا نہ صحیح تو سبھائی ضرور لے انشاءاللہ کھرانا بڑا لجپال ہے ہن کعبے نے نظرانہ پیش کی تھا لبیدہ میلاد ہے کعبے دی دیوار جھک گئی ہے مارکا جاگ دے رہا ہے علیدہ میلاد تھی یہاں کعبے دی دیوار کھل گئی ہے یہ جڑا کعبے نیاز سے نظرانہ پیش کی تھا ادھار لہامنا ہے یا کوئی نہ ایمان سے کچھ بت میرے نبی توڑیں کچھ علی کو توڑویں تاکہ پتہ لگ بنجے ڈوہاں دی طرف ادھار لگی شکن ہومن پہ مولود کعبہ ہومن اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی جنہیں کو میں تو سارے سنی منے ہیں لیکن نعیمی تے رضوی بطور خاص منے ہیں بطور خاص منے ہیں جڑے بریلوی تے رضوی اقمامن والے انہوں نے نسبت دا سکاز ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی وہ فرمین نمائے رسامہ کہ اللہ دا گھر کیوں علی کی چائے پیدائش بڑھے ڈاکٹر سعید اگر جاگتے تھے سجاگ بیٹھے دمال ذرا سن مفتی احمد یار خان صاحب رحیمی فرمین راز ہے بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش بنا اس واسطے اللہ
اسلام کا کعبہ ہے وہ ایمان کا کعبہ، یہ اسلام کا کعبہ ہے وہ ایمان کا کعبہ، ہے اسلام کا کعبہ ہے وہ ایمان کا کعبہ، وہ ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ۔ اگر کہیں کو سمجھ نہ آوے ان کی اپنی قسمت، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغض عليا الا منافق، کہ یہ ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ۔ وہ جڑا کعبہ چار دیواراں والے، سلام دا کعبہ، علی ایمان دا کعبہ، اسلام دے رکن دا مکمل چیز نہیں، جی اگر تیرے سر انہیں جھک سی، ایمان دی عمارت دا مکمل ہو سی، جی دل علی تو جھک سی، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان دا کعبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اسلام دا کعبہ ہے۔ این واسطے اللہ نے اسلام دے کعبے دے وچ ایمان دے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کہ میں ٹر ویسا تے پاک دے وچ مولانا کریم بخش مظہری تو کو دسے سن بھئی اسلام دے وچ ایمان ہوندا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام ظاہری ارکان دا نام ہے، ایمان وچلے عقیدے دا نام ہے۔ ایویں سمجھو اسلام جڑا ہے اے برتن ہے، ایمان اون وچ مضروف ہے، اسلام گلاس ہے تے ایمان وچ دودھ ہے، جگر اسلام چاکیے تے ایمان ایویں سمجھ وچ شربت ہے، جاگدے بیٹھے ہو یا کوئی نہ، جیویں اسلام دے وچ ایمان ہوندا ہے، ایویں چار کندھاں والے کعبے دے وچ علی آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جلے غزوہ احزاب تھی یہاں، جلے جنگ احزاب تھی ہے، انہوں عمر ابن عبد وقت آئے، انہوں میرا پیر علی ہے، کوئی بڑا پہلوان جی، اے بھی شیر رحمان، وہ حقل کے آئے جی، جناب علی کا چیلنج قبول کر کے گئے، وہ آپ آئے، علی دے سر سے نبی پگ بدھا کے بھیجے، چلے گئے، تلوار نال تلوار ٹکرائی، تھے کھڑکار، آئے کھڑکار، صحابہ نے تلوار نال لڑدیاں، تلوار نال تلوار ٹکرانی، وار نال وار بدل دیاں، آدھر واہ واہ، اج ڈاٹھا جوڑ پائے، اج دو پہلوانا دی ڈاٹھی ٹکر رہی ہے، اج دو جمانا دا ڈاڈا متھا ہے، میرے کملی والے محبوب نے فرمائے صرف دو پہلوانا دی ٹکر نہیں، طاقت سے بیٹھے ہو نا، صرف دو پہلوانا دی ٹکر نہیں، صرف دو جمانا دی جنگ نہیں، برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، اج کل ایمان کل کفر نال ٹکرا گئے، انہوں سر تو پیرا تئی کفر ہے، انہوں سر تو پیرا تئی ایمان ہے، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ، علی ایمان کا کعبہ۔ میرے کملی والے محبوب ایویں تے نہیں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی دا چہرہ دیکھنا عبادت، سبحان اللہ
اتنی اپنی آپ بیتی سنواں سبحان اللہ آپ بیتی سبحان اللہ سید بادشاہ بیٹھے میں تقریر کی تھی جب میں تقریر دے وچ یہ گل کی تھی کہ حضرت علی کعبے دے وچ ولادت ہے جی علی کعبے دے وچ کعبہ علی دے جمن دی چھا جی میں ٹر گئی ہوں بعد دے وچ گویا مولوی صاحب جو آیا ہتے تے پوں ہیں نا ماشاءاللہ جی واہ 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 ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں وہ جو آئے واقعی مولوی میں پوچھا ٹھیک ہے یہ فلانے مسلک والے کو خوش کرن کی تے یہ جہاں جہاں تقریر کریں کعبہ عبادت دی چھائے کہ بال جامن دی چھائے اللہ اکبر کعبہ عبادت دی چھائے کہ بال جامن دی چھائے خیر میں بیمار کے دسا بلاؤں علاقے میں آیا ہوں میں ایک علاج اتھائی کرے سا جتھا بیماری ہے میں کہ مارکا میں تقریر کر گئی ہمیں آج اس میں آئے ہاں مولانا صاحب کوئی میں آکے ہاں میں کہ میں صرف اتنی گزارش کرے سا میں یہ تو نہیں آکھا کعبے پھرانا مولوی صاحب جب میں فلانا ڈاکٹر جمع ہے نواز شریف جمع ہے عمران خان جمع ہے بلاول بھٹو جمع ہے غیرت کے کپڑے والا جمع ہے میں تو نہیں آکھا میں آکھے علی جمع ہے اور اگر کعبہ عبادت دی جائے کعبے جو علی جمع ہے جیسا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور عبادت ہے تکبیر عبادت ہے چلو دیدار عبادت ہے علی راز آشکار تھی یا نقطے دا پتہ لگا جو پاک علی کو مولود کعبہ بنا منی راز کیا ہے کہ حالے میں صرف ایک راز گس ہے بے بہو راز کھڑن بے بہو راز کھڑن حالے جنہاں تو پردے چوی جڑے کہ جناب علی پاک کو کعبے دی وچ جمایا گئی ہے کعبے دی وچ علی دی ولادت ہے یہ جی میں کعبہ زمین دا مرکز ہے ای میں علی ولایت دا مرکز ہے سبحان اللہ تو آپ کو پتہ ہے عربی دی وچ لفظ قطب سبحان اللہ قطب جبریل شاہ صاحب بیٹھے یہ کیونکہ ولیاں دے فیلڈ دی گل ہے میں تے میں سنی سنائی گھر بیٹھا کرے نا مولوی جو تھیوں قطب کہہ کو سرے نے پرانے زمانے ہونے ہیں چکیاں ہون بھی کہیں گھراں دے وچ ہو سن اون چکی دے کتنے پڑ ہونے ہیں رو تائیں نہیں چھ میرا بودو تو کیا دسیا دو پوڑ ہونے ہیں انہاں پوڑاں دے وچ ہوندی ہے کلی جیدو تے پوڑ چل او کلی کو عربی سرے میں قطب او پوڑ تاں چل دے ہیں تکی تاں چل دی ہے جو کلی ہووے ہاں کلی نہ ہووے ہاں لائن آؤٹ چکی ختم نہ دانے پہ ہیجن نہ اٹا بنے نہ ڈاٹا لیا کر دے گھر ٹکر پکے نہ مولوی ملوجہ کو ملے حالی آمن حالی جامن جی میں آئین دے اوے جامن وہ کلی ہوندی ہے تا چکی چل دی ہے ایک پوڑے آسمان بیا پوڑے زمین ایدی بھی ایک خاص شخصیت ہوندی ہے ہر دور دے اندر ایک سرندن قطب جہاں سر سے چکی چل دی ہے وہ قطب کون ہو سی وہ آل نبی ہو سی اولاد علی ہو سی چھوٹے قطب کہیں قومی جو ہو سکتے لیکن قطب الاقطاب جڑا مرکزی قطب ہو سی ہر دور دے اندر سیدہ زہرا دا چن ہو سی پاک علی دا بچڑا ہو سی نبی دی آل ہو سی اور حضرت علی انہاں یکیاں دا مرکزی قطب ہے اے آسمان سے زمین دی چکی نہ جلدی پئیے بھی چاہیے سبحان اللہ ایک کعبہ جی تھا کھڑے یہ زمین کا مرکز ہے سبحان اللہ پہلا چھت دا بلبلا اٹھا
جے کو اللہ کھڑا کے زمین بنائی ہے جی میں وہ زمین دا مرکز ہے ایویں علی ولایت دا مرکز ہے روحانیت دا مرکز ہے طریقت دا مرکز ہے فقر دا مرکز ہے درویشی دا مرکز ہے ڈاکٹر مشتاق صاحب سے سلیمان حاضر صاحب میں ہی واسطے آدھا سبحان اللہ آپ چونا اجازت ہے ہر کیا دے بیٹھے ہونا میں ہی واسطے آدھا ہونا مولود کعبہ مولا علی ہے 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 ممنون جیدہ ہر ایک ولی 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 ہے شیر چھوڑ کے صرف خلاصہ پیا کرے نا کون علی اون دی آمد تے ہویا کیا ہے اون دی آمد تے اج ہنسیاں بہارا ہے اون دی آمد تے اج ہنسیاں بہارا ہے اون دی آمد تے اج ہنسیاں بہارا ہے ڈاکٹر مشتاق سے میرے علمی منصب کی نزاعت نہ تھی ویسی سورنا شیر پڑھنا اون دی آمد تے اج ہنسیاں بہارا ہے روٹی دے بدلے جے دیا بتارا ہے روٹی دے بدلے جے دیا بتارا ہے روٹی دے بدلے جے دیا بتارا ہے خیرات جگ وچ خیرات جگ وچ خیرات جگ وچ چلدی پئی ہے خیرات جگ وچ چلدی پئی ہے ممنون جیدہ ہر ایک ولی ہے ممنون جیدہ ہر ایک ولی ہے ممنون جیدہ ہر ایک ولی ہے کعبے دا گوہر تے زہرا دا شوہر کعبے دا گوہر تے زہرا دا شوہر ماہ منور صفدر فاتح خیبر ماہ منور صفدر فاتح خیبر چودھا طبق وچ چودھا طبق وچ شیر چلی ہے چودھا طبق وچ شیر چلی ہے ممنون جیدہ ہر ایک ولی ہے ممنون جیدہ ہر ایک ولی
شیر چھوڑ کے مکتا پیش پیا کرے نا ای مکتے تے توجہ کرے سو جڑے ذوق والے ہو نو کر آسا ہے بے شک کیا بات واہ 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 کیا بات ہے اگر میرا مصرع ساریاں کو پسند آوے تو الویسو نہیں تو بے شک چپ کر کے بیٹھے رہے میرا پروں تے کوئی گلا کوئی میں جانا کہ میں ڈاکٹر مشتاق جانے تو یکیاں دا بدلہ میں ہکے کول گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ تو نے یکیاں دا وجہ اتھوں دا چرمین ہے نا جلسے آ جاتا ای واسطے ود اے جانے تے میں جانا ہن آخری مقطع میں حد پہ کریں حاضر صاحب نو کر آسا ہے بے شک مولا علی دے قسمت سعیدی قسمت سعیدی تھی گئی بھلی ہے قسمت سعیدی تھی گئی بھلی ہے قسمت سعیدی ہن ذرا بلائی سونے میں دوسر پیا لینا ہوں ہی پڑھیں تے ہن ای بھی پڑھدا پیاں زمین جو اپنی ہووے سبحان اللہ بندے دی مرضی کنک وہاوے چھولے وہاوے لوسن وہاوے برسیم وہاوے بھنڈیاں توریاں کریلے کدو مرچاں تے بھاویں دھانیاں تے بھاویں وتاؤں تے بھاویں امب لاوے کلام لکھن والے کو اختیار ہوندے بھاویں او ای پڑھے تے بھاویں او ای سنے ملک رضا صاحب ہن ذرا رضا نال ای سنو شیر عربیہ کریں نا سن لی عصا ہے خادم مولا علی دے سن لی عصا ہے خادم مولا علی دے سن لی عصا ہے خادم مولا علی دے نوکر صحابہ دے دے آل نبی دے قسمت سعیدی تھی گئی بھلی ہے قسمت سعیدی تھی گئی بھلی ہے ہر خاک کے ذرے کو لعالی نہیں کہتے بے کیف نگاہوں کو غزالی نہیں کہتے سر سناون دی گنجائش تو کوئی نہیں بچی کری غزل فرخان صاحب تو کو پورباش کر بھی ہے راگ راگنیاں تے موسیقی دے او اسرار و رموز تو تے آشکار کیتے نس کہ سال تک اتھوں دے تختاں دے وچوں بھی بھیروی تے جوگ تے پہاڑی تے بھوپالی تے شام کلیان احمد دے سر سنی دے رہا استاد آدمی ہے لیکن میں وقت بھی چاہنا کہ تھوڑا جہی میں ایک شعر میرے کو سنو چاہتا ہر خاک کے ذرے کو لعالی نہیں کہتے بے کیف نگاہوں کو غزالی نہیں کہتے جو دشمن ہیں آلو اصحاب نبی کے عیبوں میں ہم انہیں کچھ اور ہی کہتے ہیں حلالی نہیں کہتے بے شک عصا ہے خادم مولا علی دے سن لی عصا ہے خادم مولا علی دے نوکر صحابہ دے دے آل نبی دے نوکر صحابہ دے دے آل نبی دے قسمت سعیدی تھی گئی بھلی ہے قسمت سعیدی تھی گئی بھلی ہے ممنون جیدہ ہر ایک
ولی ہیں سبحان اللہ اللہ اپنی بارگاہ کی حاضری کو صرف ایک شعر سلام دہو سی آل نبی مختصر دعا چا فرمے سن اذان تے نماز باجماعت ہو سی تے لنگر بھی ڈاکٹر لیاقت سے فرمے نے ہے پیا لنگر ای میں ذوق نہ کھوا ہے اللہ تو کو سلامت رکھے جی میں تقریر ذوق نہ سنی مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں کملی والے کی صورت پہلا کو سلام کیجئے بندی آنکھیں نصیب اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ یہ سلام آج زانا ہو قبول سلام